بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ چل رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو شریعت کا مسئلہ بتلایا اور پوری بات ان کو سمجھائی۔ اس میں ایک بات یہ کہی کہ اپنے شوہر سے کہو کہ غلام آزاد کرے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میرے شوہر تو غریب آدمی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، وہ تو بہت بوڑھے ہیں، روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو کہو کہ 1 وسق کھجور 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میرے شوہر غریب ہیں، ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ 1 وسق کھجور 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ 1 وسق کا حجازی صاع کے حساب سے جدید وزن 125 کلو 971 گرام 200 ملی گرام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب رحمت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے۔ اللہ کے یہاں سے جو قانون آیا، جو کفارے کا حکم آیا، اس کو بھی بتلا رہے ہیں اور اس کفارے کو ادا کرنے کے لیے مدد بھی کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی مہربانی کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک بات غلط نکل گئی تھی۔ اس غلط بات کی جو سزا بھگتنی طے پائی، تو اس پر بھی خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی نے کہا کہ حضور، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 1 وسق کھجور دے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، 1 عرق کے برابر کھجور میں دوں گا، لیکن جو کفارہ ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا۔ 1 عرق کا حجازی صاع کے حساب سے جدید وزن 62 کلو 943 گرام 609 ملی گرام ہوتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی محبت کا جذبہ پھر جوش میں آیا اور کہنے لگی کہ 1 عرق کھجور آپ دیں گے اور 1 عرق کھجور میں خود دوں گی، اور میرے شوہر کو کفارہ ادا کرنے میں مدد کروں گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا۔ پریشان حال شوہر پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ دیکھو کتنی پیاری بات فرمائی کہ شوہر بیچارہ کمزور ہے، کفارہ ادا نہیں کر سکتا، تو خود بیوی ان کی مدد کر رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے جب شکایت کی تھی، وہ الفاظ آپ نے سنے، اس میں ایک بات یہ بھی کہی تھی، انہوں نے میرا مال کھایا۔ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، تو بیوی اپنی طرف سے اپنے شوہر پر بھی خرچ کرتی تھی۔ دینی بہنوں، کبھی ایسا موقع ہو کہ شوہر پریشانی میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت والا بنایا ہے، تو آپ بھی شوہر کی ضرورت پورا کرنے میں مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ ہماری شریعت تو اتنی اچھی ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو ضروری خرچہ دیتا ہے، اس میں بھی اچھی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ شوہر کو بھی صدقے کا ثواب عطا کریں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اتنی کھجوریں ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ اس سے وکالت کا مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کسی کو وکیل اور نائب بنانا جائز ہے۔ شوہر کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا کے لڑکے، یعنی اپنے شوہر سے اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ اپنے چچا کے لڑکے یعنی اپنے شوہر سے اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ اندازہ یہ ہے کہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ داری بھی ہوگی، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ چچا کے لڑکے سے شادی ہو گئی تو وہ شوہر بھی ہے اور چچا زاد بھائی بھی ہے۔ ماموں کے لڑکے سے شادی ہو گئی تو وہ ماموں زاد بھائی بھی ہے، ساتھ میں شوہر بھی ہے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، اور اس طرح دونوں کی زندگی پھر سے خوش و خرم اور مزے کے ساتھ گزرنے لگی۔ جب نا اتفاقی ہو جائے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ دینی بہنوں، اس آیت کریمہ میں ایک جملہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس سے پہلے مضمون ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یعنی جو لوگ اپنی زبان سے بری بات بول دے، جھوٹ بات بول دے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔
تو اسی طرح میاں بیوی کے درمیان گرما گرمی بول چال ہوتی رہتی ہے، شوہر بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی شوہر سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بڑی خوشیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ ندامت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر آیت میں ایک لفظ ہے ثم یعودون لما قالوا، اس یعودون کا مشہور ترجمہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ایک ترجمہ یہ بھی ہے، یعنی اپنی بولی ہوئی بات پر ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میری دینی بہنوں، کبھی کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے تو سچے دل سے ندامت کے ساتھ شوہر سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے، شوہر کی طرف سے بھی معافی ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بڑی خوشی والی ہو جائے گی۔ ایک علمی نکتہ، آیت میں ایک اور لفظ ہے من قبل ان یتماسا، یعنی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگاویں، یعنی پھر سے میاں بیوی والا تعلق شروع کریں، اس سے پہلے ان کو کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس آیت میں یتماسا کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اس طرح کی تعبیر آئی ہے۔ مس، جس کو ہماری زبان میں چھونا، ہاتھ لگانا کہتے ہیں، اس لفظ سے ایک علمی نکتہ نکلتا ہے کہ شریعت اس معاملے میں ہمیں یہ تاکید کرتی ہے کہ کوئی پرایا مرد کسی عورت کو، کوئی عورت کسی پرائے مرد کو شہوت کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے، یہی چیز گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح گناہ شروع ہوتے ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ شریعت ہم کو دور دور سے بھی گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتی ہے۔ اس وقت کی نشست میں اتنا ہی، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کل یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اپنی دعوات صالحہ میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔